آج روزنامہ جنگ اور دا نیوز میں مہتاب حیدر کی خبر کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف IMF کی ڈیمانڈز کے تحت 400 ارب روپے تک کے اضافی ٹیکسز اور بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے سے ہچکچا رہے ہیں، کیونکہ سیاسی غیر یقینی کی صورتحال میں یہ مشکل فیصلے کرنا اور IMF پروگرام بحال کروانا انہیں مشکل لگ رہا ہے، مگر حکومت کے اپنے ٹاپ پالیسی میکر سمجھتے ہیں کہ معیشت کو فوری فیصلے کرنے اور IMF پروگرام کی بحالی کی ضرورت ہے، ورنہ ہر گزرتے دن کے ساتھ معیشت کو فیصلوں میں تاخیر کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی ایک IMF پروگرام کے لیے جس وزیر خزانہ نے بھی بڑے بڑے دعوے کیے، اس نے معیشت کا نقصان بھی کیا اور بعد میں IMF کی سخت سے سخت شرائط بھی ماننی پڑی۔ دیکھیے اسد عمر وزیر خزانہ بننے کے بعد کتنے بڑے بڑے دعوے کیے۔ معاہدہ صرف ان شرائط کے اوپر ہونا چاہیے جو پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی بہتری کے لیے ضروری ہے، اس لیے ہم جلدی نہیں کر رہے۔ IMF کے پاس جائیں گے تو ان شرائط کے اوپر جائیں گے جو پاکستان کی عوام کی بہتری میں ہو۔ اگر وہ شرائط نہیں ملیں گے تو یہ بھی آپ کو بتا دوں، اور یہ باقی سارے انگریزی بولنے والوں کو، یہ خوددار قوم ہے، انشاءاللہ تعالی وہ فیصلے کریں گے جو ہمارے خیال میں عوام کی بہتری کے لیے ہیں۔ پھر ملک کے ڈیفالٹ کی باتیں ہونے لگی، زر مبادلہ کے ذخائر کم ہونے لگے، دوست ممالک سے مدد مانگی گئی، اور پھر عمران خان نے اسد عمر کو وزارت خزانہ کے عہدے سے ہٹا دیا اور ڈاکٹر حفیظ شیخ کو وزیر خزانہ لگا دیا۔ IMF کی مزید شرائط بھی ماننا پڑی اور بعد میں عمران خان نے تسلیم کیا کہ IMF پروگرام میں دیر سے جانا غلطی تھی۔ پھر شوکت ترین ڈاکٹر حفیظ شیخ پر بہت تنقید کرتے تھے، خود وزیر خزانہ بنے تو شرائط بھی ماننا پڑی اور وہ یہ کہتے تھے۔ ہم نے $500 ملین لیے تھے تو ہم نے ان سے وعدے جو کیے تھے وہ یہ تھے کہ 700 ارب روپے کے ہم جو ہے ٹیکس یا ایگزمپشنز کم کریں گے، 4.95 پیسے کے ٹیرف بڑھائیں گے۔ انہوں نے کہا یہ تو بھائی جان آپ نے پیسے لے لیے اور ہم نے اپنے بورڈ سے یہ سارا اپروول کروایا ہوا ہے، ہم اپنے بورڈ کے پاس کیسے جائیں گے کہ جناب وہ تو ابھی اس کو امپلیمنٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ پالیسی جو ڈیسیژنز آپ نے ہمارے ساتھ اگری کیے تھے آپ نے ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ یہ کئی چیزیں تو مجبوری میں ہمیں کرنی پڑ رہی ہیں۔ ایک تو IMF کا ویسے رویہ ہمارے پاس سخت جیو پولیٹیکل آپ کو سچویشن کا پتہ ہے کیا ہوا ہے اور افغانستان کے بعد کیا ہوا۔ نون لیگ کی حکومت آئی تو اسحاق ڈار بھی مفتاح اسماعیل پر شدید تنقید کرتے تھے اور گزشتہ مہینے بھی یہ دعوے کر رہے تھے۔ تو اب آپ ویٹ کر رہے ہیں نا، اکتوبر میں آنا تھا IMF کی ڈیلیگیشن کو، نہیں آیا، IMF کی انسٹالمنٹ ملنی تھی نہیں ملی۔ I don't care شاہ زیب صاحب، I don't care اگر نہیں آتے تو میں نے وہ منتیں نہیں کرنی ان کی، میں نے اپنے پاکستان کے معاملات کو دیکھنا ہے۔ They are most welcome, we are dealing with them on weekly basis۔ اب وہ ہمارا 9th ریویو ٹوٹلی ان آرڈر ہے، ہر چیز ان آرڈر ہے انڈر نارمل سرکمسٹانسز۔ میں آپ سے چونکہ آپ مجھے سوال کر رہے ہیں، میں نے ان کو یہ باور کروایا ہے کہ ہمارا 9th ریویو ان آرڈر ہے، جو آپ کی اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے، آپ کو آگے ریویو کر کے پیسے پاکستان کو دینے چاہیے $500 ملین، لیکن I mean, you can't dictate. اگر نہیں آتے تو we'll manage, no problem۔ کیا ہم نے 98-99 کے بعد between جب پروگرام نہیں تھا تو مینیج نہیں کیا تھا، مینیج کیا تھا۔ But ڈاکٹر صاحب it's fine if you don't care, but this economy cares۔ اور اس میں پرابلم یہ ہے کہ جو سعودی عرب کے بھی پیسے ہمارے پاس ہیں وہ اس کنڈیشن کے ساتھ ہے کہ ہم IMF کے پروگرام کہ ہم IMF کے پروگرام میں رہیں گے، اس کنڈیشن کے ساتھ ہے۔ دو ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ بھی آپ کو پیسے اسی وقت دیں گے۔ بڑے انسٹیٹیوشن جب آپ IMF کے پروگرام میں ہوں گے تو IMF کے $1 ارب کا مسئلہ نہیں ہے، پھر پیسے کیسے ارینج ہوں گے، ان ریزروز کے ساتھ کیسے چلیں گے آگے؟ شاہ زیب صاحب میں ایگری کرتا ہوں ملک کی خاطر، اسی لیے میں ان سے بھی ڈیل کر رہا ہوں۔ مگر اپنا IMF آ رہا ہے، نہ دوست ممالک پیسے دے رہے ہیں اور نہ ہی بین الاقوامی ادارے۔ ملک کے وزیر اعظم خود IMF کے سربراہ کو فون کر رہے ہیں مگر معاملہ طے نہیں پا رہے ہیں، اور IMF مطالبہ کر رہا ہے کہ پہلے شرائط پوری کرو، مگر حکومت فیصلے نہیں کر پا رہی ہے۔ حالانکہ عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ IMF پروگرام بحال نہ ہوا اور مشکل فیصلے نہ کیے تو ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مشکلات آئیں گی، آپ تیاری کر لیں میری قوم کہ مہنگائی آنے والی ہے۔ ایک ابھی جو مہنگائی ہے اس سے زیادہ مہنگائی آنے والی ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے IMF کے پروگرام کے بغیر۔ اگر ہم IMF کا پروگرام میں نہیں جاتے تو ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، جس سے اور زیادہ مزید مشکلات ہوں گی جو کہ ہم اس پروگرام میں جب جائیں گے تو ہمارے پاس آئیں گی۔ ساری صورتحال ہے مگر ملک کی سیاسی قیادت سیاسی چالوں میں لگی ہے۔